بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے اور کتاب حجت اللہ علی العالمین میں واقعہ موجود ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کئی دن کا بھوکا ہوں اور مجھے بھوک نے بڑا ستا رکھا ہے۔ اچھا، ایک آداب میں سے ایک بات ہے، ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی قبر انور پر سلام پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے حاضر ہوا، پھر ان پر سلام بھیجا، اور تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روزہ اطہر پر حاضر ہوا اور حضور کو سلام کیا، اور اس کے بعد میں نے حضور سے التجا کی، یا رسول اللہ، مجھے بھوک نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، آپ میری دستگیری فرمائیں، میری فریاد رسی فرمائیں۔ اور یہ کہتا رہا اور ممبر رسول کے پاس جا کے بیٹھا اور وہاں پر میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ او ابو الخیر، ذرا دیکھو رسول اللہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے رسول اللہ کا نام سنا تو میں الرٹ ہو گیا، بیدار ہو گیا، مطلب خواب کے اندر ہی میرے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ میں بالکل بیٹھ گیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شایان شان طریقے سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے دونوں پہلوؤں پر آپ کے بڑے پیارے پیارے غلام صدیق و عمر حاضر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الخیر، تو نے بھوک کی شکایت کی، دیکھ تیرے لیے میں روٹیاں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خواب کی حالت میں وہ روٹیاں پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ فرط محبت سے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے بڑھا اور حضور کی پیشانی انور پر بوسہ دی۔ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ہاتھ سے وہ روٹی دی۔ آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی، اور جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی روٹی جو خواب میں بچ گئی تھی وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں یہ جو واقعہ ہے ہمیں کئی باتیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی صاحب ایمان ہوگا تو وہ حضرت عمر کو بھی سلام کرے گا، حضرت ابو بکر کو بھی سلام کرے گا۔ پھر دوسری بات کہ جب عمر فاروق اعظم کو سلام کیا جائے گا، ابو بکر کو سلام کیا جائے گا، تو حضرت علی ناراض نہیں ہوتے، بلکہ خواب میں آ کے بتاتے ہیں کہ حضور اپنے غلام ابو بکر اور عمر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو الخیر رحمۃ اللہ نے پورا مشاہدہ کیا۔ پھر تیسری بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے بعد از وصال بھی اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور اپنے ان ستاروں کے ساتھ 14ویں کے چاند کی صورت میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات ہمیں پتہ لگی کہ اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو صحابہ کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو الخیر اگر عمر فاروق اعظم کو سلام نہ کرتے یا ابو بکر کو سلام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے میرے نبی خواب میں نہ آتے، لیکن جب ان کو سلام بھیجا تو اس کی برکت سے نبی کی بارگاہ میں سفارش ہوئی اور اللہ کے نبی غلاموں کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔